الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیں. اس کو کھول کے دیکھ اوپر والے میں چھوٹے مائک کی پن تو نہیں لگی, نکال دو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم, عزیزان گرامی قدر, دوستو, نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں, لگی ہوئی تھی. سورۃ الکہف ایمان کے تحفظ کا بہترین سامان بھی ہے, اللہ کی طرف سے اہل ایمان کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ بھی ہے, جس میں خلاق عالم نے خوبصورت مثالوں کے ذریعے سے اہل ایمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کا طریقہ اور سلیقہ بڑے منظم اور بڑے ہی شاندار انداز میں سکھایا اور پڑھایا ہے. خلاق عالم نے ابتدا میں واقعہ بیان فرمایا ہے اصحاب کہف کا. کہف کہتے ہیں غار کو. کسے کہتے ہیں بھائی؟ اصحاب کہف کا مطلب ہے غار والے. کیا مطلب ہے؟ غار والے. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولو گے نا تو آپ کو یہ سارا کچھ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ یاد ہی کرانا ہے, صرف سنانا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ یاد کرانا ہے. یہ
تو یہ جو غار والے ہیں نا، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو غار والے کہہ کے بلایا. اللہ ان کو کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے، ان کے شہر کا نام لے کے کہہ سکتے تھے، جس طرح آپ کے ہاں شاہ کوٹ والے، یہ لاہور والے، یہ فیصل آباد والے، یہ کراچی والے، یہ ادھر والے، یہ ادھر والے ہیں. کسی کو کوئی دکان کے نام سے پکارا جا سکتا ہے، فلاں کام والے، فلاں دکان والے، فلاں والے. تو اس کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، تو ان کی بھی کوئی پہچان ہوگی. سارے ویلے ہی تھوڑے سی کچھ تو کرتے ہوں گے نا. تو ان کا کوئی نہ کوئی کام ہوگا، کوئی قبیلہ ہوگا، کوئی علاقہ ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز ہوگی. تو اللہ نے نہ ان کو برادری کی نسبت سے پکارا، نہ ان کو کام کی نسبت سے پکارا، نہ اللہ نے ان کا تذکرہ ان کے علاقے کی نسبت سے کیا. یہ ساری نسبتیں ایک طرف رکھ کے اللہ نے ان کو کیا کہا؟ اونچی بولو، کیا کہا؟ غار والے. یہ غار والے کیوں کہا بھلا؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن مجید کا اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تاریخ عالم کو ایک دفعہ نظر بھر کے دیکھتے ہیں، دنیا کی تاریخ کو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے جو حقائق و جو صورتحال آتی ہے وہ بڑی عجیب قسم کی آتی ہے. پتہ چلتا ہے غار والوں کا تو ہر دور میں بڑا اونچا مقام رہا ہے. غار والوں کو خاص حیثیت حاصل رہی ہے. اگر قرآن سے پوچھیں تو قرآن آپ کو بتائے گا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب اللہ نے اپنے پیغمبر کے دور مظلومیت کو ختم کر کے اپنے محبوب کی عظمتوں کو چار دانگ عالم میں پھیلانے کا فیصلہ کیا اور اپنے محبوب پیغمبر کو مکے سے یثرب کی وادی کی طرف ہجرت کرنے کے لیے بھیجا، تو راستے میں غار ہی تو آتی تھی. راستے میں کیا تھا؟ غار ہی تو تھی. جس غار میں اللہ کے نبی نے لی پناہ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق ہمراہ تھے اور دشمن نے کیا تعاقب اور اس غار کے پہرے پہ بٹھایا مکڑی کو. مکڑی کا جالا تن دیا نا. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. کبھی وہ غار والوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے غار میں پناہ لی تو وہاں بھی ایک جانور کو غار کے دانے پہ بٹھا دیا، اس کو غار کے دانے پہ بٹھایا. اندر کہف والے ہیں، اللہ پہرا بھی دلوا رہے ہیں، حفاظت بھی کر رہے ہیں، عظمت بھی عطا کر رہے ہیں. بس فرق اتنا ہے، وہاں 300 سال رکھا، یہاں 3 راتیں رکھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فرق اتنا ہے، وہاں 300 سال ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں رہنا پڑا اصحاب کہف کو، اور یہاں صرف 3 راتیں غار کے اندر گزاری. وہ بھی غار والے، یہ بھی غار والے. اب یہاں پہ غار والوں کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا. ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، فکر مند نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا. جی کیوں بھلا؟ فرمایا اس لیے کہ اصل میں تو یہ سارے بظاہر اسباب ہیں، حقیقت میں اور اصل میں پہرا تو اللہ دے رہا ہے. ان غار والوں پہ پہرا بھی اللہ کا، ان غار والوں پہ پہرا بھی اونچی آواز سے، ان پہ پہرا بھی اللہ کا. اب جب اللہ پہرا دے رہے ہیں تو غاروں میں بھی ایمان بچ جاتا ہے، گھر سے نکل کے بھی ایمان بچ جاتا ہے. اب اگر علاقہ نہ رہا تو کوئی بات نہیں، اگر اپنا مال چھن گیا تو کوئی بات نہیں، اگر وقتی طور پہ باغات کا نقصان ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر اور دنیاوی لاسز ہوئے تو کوئی بات نہیں. لیکن سب سے اہم اور قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. کیا چیز ہے؟ ایمان. تو ایمان کو بچانے کے لیے جب غار میں گئے تو جان تو اللہ نے بچائی، ساتھ میں ایمان بھی بچا لیا. تو یہاں پہ پتا چلا کہ غار والوں کی خاص اہمیت ہے. تبھی تو اللہ نے ان کے قصے کو بنایا نمونہ. کیا بنایا؟ نمونہ، سیمپل، کہ غار والوں کے قصے کو پڑھو. اب غار والوں کا قصہ یہ کس زمانے کا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ حضور کے دور کی بات نہیں ہو رہی، یہ صحابہ کے دور کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو عیسائیوں کے زمانے کے دور کی بات ہے. اللہ کے نبی کے تشریف لانے سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے. تو اتنی پرانی بات ہے، اس کے اندر وہ غار والوں کا تذکرہ ہے. تو اللہ کے نبی کو بھی بھیجا کہاں؟ بولو بولو، غار میں. کہ ایمان بچانے کے لیے غاروں کی کھو میں بھی پناہ لینا پڑے تو پرواہ نہیں کرنی، لیکن ایمان ضرور بچانا ہے. پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا رہا،
تفصیلات کا وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو تاریخ سے اور بہت سارے واقعات ڈھونڈ کے سنا دکھا سکتا ہوں، لیکن صرف ماضی قریب کا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ جناب امریکہ صاحب بہادر لے کے آئے لمبی چوڑی 48-49 ممالک کی فوجیں، نیٹو کی افواج، اور پھر وہ آئے اور آ کے غاروں میں ڈھونڈ رہے تھے ایک بندہ چنگے جو تورا بورا کے غاروں میں کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ خزانہ۔ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ بندے کا نام کی ہے؟ اسامہ۔ کیا نام ہے؟ کچھ ہی بولو، کیا نام ہے؟ اب جناب آئے بارود لے کے، ٹینک لے کے، طیارے لے کے، جناب فوجیں لے کے، سارا کچھ لے کے، تے بندہ کتھے؟ غار وچ۔ بندہ کتھے؟ غار وچ۔ اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں، پوری دنیا کے جدید ذرائع پاس ہیں، پوری قوت صرف کی جا رہی ہے، بندہ غار وچ ہوتا لبیا کوئی نہیں۔ یہ تو پکی بات ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جب ان کی شہادت ہوئی تو غار میں تو وہ تھے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جہاں ان کو شہید کیا وہ آپ زیادہ اچھی طرح سے سمجھتے اور جانتے۔ تو اب غاروں میں تلاش کر کر کے تھک گئے، لیکن وہ غاروں میں پناہ لے کے ایمان کی حفاظت کرنے والا خود تو ایمان بچا کے چلا ہی گیا، پوری امت کو ایمان بچانے کا سلیقہ بھی سکھا گیا کہ شہزادگی چھوڑی، دولت چھوڑی، مال چھوڑا، آسانی آرائش کی زندگی چھوڑی، اور سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے دین کا گواہ اور دین کا پہرے دار بن کے جب دنیا سے چلا گیا تو دنیا کو بتا گیا کہ کیا چیز میں نے گوائی ہے بھائی، یہی تھا نا، مال تھا، دولت تھی، فلاں تھا۔ مال تو اس کے ابے کے پاس بڑا ہے، مال تو اس کے بھائیوں کے پاس بھی بڑا ہے، لیکن کیا آج ان کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے جاتے؟ آج ان کو زمانہ سلام کرتے ہیں، اب ان کے یوم شہادت پہ ان کو یاد رکھا جاتا ہے؟ کون سی ان کی دولت نے ان کو زندہ رکھا؟ جس کو زندہ رکھا اسے رکھا جس نے ساری دنیا کی دولت کو ٹھوکر پہ رکھا، اللہ کے دیے ہوئے ایمان اور قرآن کو سینے میں بسایا، نبی کی نسبت پہ پہرا دیا، غیرت والی اور ایمان والی زندگی گزاری، تو اللہ نے پوری دنیا کے اندر اس کے نام کو روشن کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو غاروں والے جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کو ویسے ہی بڑے پیارے لگتے ہیں کہ جو غار میں چلے جائیں پناہ لینے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے۔ تو آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ہیں جن میں اپنے ایمان پہ پہرا دینے والے لوگ پہاڑوں میں پناہ لینے پہ مجبور ہیں۔ مشکلات اور مصائب و مسائل میں یہ آپ کے ساتھ لگتا ہے کشمیر پہاڑوں پہ مشتمل ہے کہ نہیں؟ تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ان پہاڑوں کے اندر رہ رہے ہیں، وہاں پہ رہ کے اپنا ایمان بچا رہے ہیں۔ تو پہاڑوں میں رہنے والے، غاروں میں رہنے والے، ان کو اللہ نے تذکرہ کیا تو فرمایا اصحاب کہف کے بارے میں کہ یہ ہیں تمہارے لیے نمونہ، اصحاب الکہف والرقیم۔ اب توجہ کیجئے ذرا، یہاں پہ ایک تو انہیں کہا غار والے، اور دوسرا اللہ نے ان کی جوانی کا ذکر کیا۔ کیا کیا؟ جوانی کا ذکر کیا۔ اب یہاں جوانی پہ علیحدہ ہی لڑائی شروع ہے، نہیں شروع؟ آپ کے ملک میں بھی آج کل زوروں پہ ہے یہ لڑائی کہ 18 سال سے جوان ہوتا ہے کہ کتنے سال سے ہوتا ہے، پورا زور لگ رہا ہے بل پاس کرو جی 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ عجیب بات ہے، بھی بالغ نادرا کرتا ہے کہ اللہ کرتا ہے؟ بولو اونچی آواز سے، بچے کی بلوغت کا فیصلہ نادرا نے کرنا ہے کہ اللہ نے کرنا ہے؟ وہ بالغ تو اللہ اسے کرتا ہے، لیکن نادرا کہتا ہے نہیں، اللہ والا اختیار سامنے ہونا چاہیے ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ خود سے بتائیں گے کہ بالغ ہوا کہ نہیں ہوا بھی۔ کیا بات ہے بھی، آپ کیسے بتائیں گے؟ 18 سال کی عمر طے کر دیجیے، چلو یہ آپ کا نظام ہے، آپ کا سسٹم ہے، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، آپ جو مرضی کرتے چلے جائیں، ہم تو قرآن کے پابند ہیں، اللہ کے نبی کی شریعت اور دین کے پابند، ہم تو بات وہ کریں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ لڑائی ہو رہی ہے جوانی پہ۔ کس پہ؟ جوانی پہ۔ چلو یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا کہ بندہ 18 سال تک جوان ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ لڑائی اس بات پہ ہے کہ جوان رہتا کب تک ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کس بات پہ لڑائی ہے کہ جوان رہتا کب تک ہے؟ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ 30 سال کو بابا کہنا شروع کر دیتے، 35 سال کا اپنے آپ کو خود ہی بابا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور 40 سال والا تو سمجھتا ہے کہ بالکل ہی رہ گیا گٹو گوڈے ہونے فوت ہون تو سوا چارہ کار ہی کوئی نہیں۔ جبکہ جو اگر آپ تاریخ پڑھیں، اگر آپ سیرت پڑھیں، اگر آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ بابو جوانی تو 40 سے شروع ہوتی ہے، جوانی تو 40 سے، عمر کی کاملیت جو ہے وہ 40 سال کی عمر پہ جا کے پورے جوبن پہ ہوتی ہے، دماغ اور عقل اپنے عروج پہ ہوتا ہے، قوا کی اعضاء کی مضبوطی اپنے پورے معیار کے ساتھ آ جاتی ہے میدان میں۔ لیکن یہاں کیا ہے، اسی 40 تو پہلے ہی اپنی کہانی لپیٹ کے سیٹ تے رکھ چڈی۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جوانی کا تحفظ کیسے کرنا ہے. ہم اپنی جوانی اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر 40 تے بہت دور نے نا اس تو کنے پیچھے ساڈا حال ہے انجا نہ لڑن جوگے نہ بھجن جوگے. لڑن جوگے بھی نہیں کہ دشمن آ جائے گا تو مقابلہ کر لیں گے, یہ تو چکر ہی ختم ہو گئے. دوڑنے جوگے بھی نہیں, مطلب ہے نا کہ دوڑ جائیں گے تو دوڑ کے بخاؤ ذرا, ایک فرلانگ دوڑو تے اتلا ساں اتے تے تھلڑا تھلے پتہ نہیں لگتا گیا کتنے تے آپ تے دوڑن جوگے بھی نہیں رہے. تو جب حالت یہ ہو جائے کہ ایمان بچانے کے نہیں, نہ لڑنے کے قابل نہ دوڑنے کے قابل, تو پھر کیا ہے, اسے جوانی کہتے. تو یہاں پہ اللہ نے جو ان کو کہا نا از اول فتیہ, تو آپ والی بولی کے مطابق ٹین ایجر مراد نہیں ہے, 12-14 سال 15 سال کے مراد نہیں ہے. تو میں نے پچھلے جمعے میں کہا نا کہ بابیاں گھبرانا نہیں, کیا سی کہ نہیں کیا سی, میں اپنے وعدے تے پکا, بابیاں نو جوانا دے نال رلا کے چھڑنا ہے. بابیاں گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا. اصل بات تو انہی کی ہو رہی ہے کہ جو ٹین ایج نہیں, میچور عمر کے لوگ, سمجھدار, عقل مند, فہم و فراست والے, دماغ والے, اچھے ذہن والے. اللہ نے کہا نوجوان. اب ذرا اپنے حبیب کی محفل کی طرف آئیے نا, آپ کو پتا چلے. حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو عمر کتنی تھی, 40 سال. حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان لائے, کلمہ پڑھا تو عمر تھی 38 سال. کتنی تھی, 2 سال کم. یہ بھی جوان. حضور نے اعلان کیا, حضور بھی جوان. کوئی بال داڑھی کا, جسم کا, سر کا کوئی بال حضور کا سفید نہیں تھا, بالکل جوان تھے, ینگ تھے. 40 سال کی عمر میں میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا. حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا, تائید کی, تصدیق کی, پہلے صحابی بنے. عمر کتنی ہے, 38 سال, وہ بھی جوان. ادھر سے جناب حضرت سیدنا حضرت فاروق اعظم, وہ ان سے بھی چند سال کم تھے عمر میں, وہ بھی نوجوان, وہ ایمان لائے. حضرت عثمان تشریف لائے, وہ بھی نوجوان. اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ, تو ویسے ہی چڑھتی عمر ہے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ, وہ بھی جوانوں میں. اب یہ سارے جوانوں کی ٹیم کٹھی ہو گئی. تو اللہ نے جب حق والوں کا دین کا کام لینا ہوتا ہے نا, تو جوانوں کو اللہ آگے رکھتے ہیں, جوانوں کو اللہ کام لیتے ہیں, جوانوں کو اللہ رب العزت فرنٹ پہ رکھتے ہیں. تو جتنی بھی اسلامی تحریکوں میں آپ دیکھو گے, بے شک بابے قیادت کر رہے ہوں, لیکن ٹیم جوانوں کی ہوتی ہے. سوائے خان صاحب, تو ناراض نہیں ہونا, میں نہ ان کا سپورٹر ہوں نہ ان کا مخالف ہوں. میں صرف بتانے لگا ہوں کہ خان صاحب نے بھی کیا سی, ٹیم میری ساری جواناں تے مشتمل ہے. تو ویسے لب تھاکے جوان ہے کہ تھے, جوان صرف فیس بک تے پائے جاندے, جوان سوشل میڈیا پہ پائے جاتے. جیڑی ٹیم سی وہ جوان نہیں لبیا کوئی بھی. وہ سارے جناب ادھروں ادھروں کٹھے کیتے ہوئے چھان بورا, کو ادھروں لیا, کو او دے چو پٹ, کوئی او دے چو لب, وہی پرانے بھانمتی کا کنبا. کوئی ادھر کسی نے جناب صاحب کا کیسز کھولو نا, کسی نے چینی کھادی ہوئی ہے, کسی نے فلانی شے کھادی ہوئی ہے, کسی نے اچ کرپشن کی تھی, کسی نے قرضہ معاف کرایا, کسی نے یہ کیا. یہ صرف خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی, سارے دے یہ حال ہے. میں صرف مثال بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کا چونکہ دعویٰ تھا کہ میں تو ینگ جنریشن کو لے کے آ رہا ہوں, وہ ینگ جنریشن تھلے ہی لگی پڑتی سی ساری, بارو بار کبینہ ساری ینگ جنریشن تو پاک سی, ٹھیک ہے نا, اتنے جوان لبیا نہیں سی لبدا کوئی. تو مطلب یہ ہے کہ جب کسی تحریک کو کامیاب کرنا ہے تو صف اول کے لوگ نوجوانوں پہ مشتمل ہوتے ہیں, جوانوں پہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب میں اصحاب کہف کو لے کے آیا نا, تو وہ کون تھے, فرمایا از اول فتیہ, وہ نوجوان تھے. ان کی جوانی کا تذکرہ بطور خاص کیوں کیا؟ اللہ سب کا ہی کہہ سکتے تھے کہ ان میں بڑی عمر کے بھی تھے اور بھی تھے, لیکن بتایا جوان جو ہوتا ہے نا, وہ جلدی دین کے لیے قربانی دینے پہ آمادہ نہیں ہوتا. اس کی 100 امنگیں ہوتی ہیں, 100 خیالات ہوتے ہیں, 100 خواہشات ہوتی ہیں, 100 ٹارگٹ ہوتے ہیں, اس نے زندگی کے کئی رنگ بھی دیکھنے ہوتے ہیں. لیکن یہ از اول فتیہ, یہ وہ مخلوق ہے کہ انہوں نے اپنی جوانیوں کی ساری امنگیں اللہ کے دین پہ قربان کر دی. اسی لیے اللہ نے ان کو نمونہ بنایا کہ ان کی 1000 خواہشیں تھی, ان کے بھی بچے ہوں گے, لیکن وہ بچے ساتھ لے کے گئے. ان کی بھی بیویاں ہوں گی, بیویاں ساتھ لے کے گئے. یا اگر شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کے ارمان ہوں گے, تو انہوں نے کہا نہیں پہلا بیاہ کرا لیا, پھر اس تو بعد اللہ دے رستے جاواں گے, کیوں نہیں, لکھایا ہوا ہے اللہ دے رستے سال, لیکن پہلا بیاہ کرانا ہے, کبارہ ہی نہ فوت ہو جائے, مطلب مولوی ساڈا جنازہ ہی نہ پڑھاوے ہے. تو سارا کچھ ہونے کے باوجود خواہشات ہیں, امنگیں ہیں, ٹارگٹ ہیں, منصوبے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود وہ انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, اپنا سب کچھ اللہ کے دین پہ قربان کر کے
وہ اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے. اب کیسے گئے توجہ کیجئے ذرا. اجمالی مختصر سا واقعہ یہاں سناؤں گا، اس کے بعد تفصیلات میں ہر واقعے کے پہلو پہ آپ کو سبق نکال کے دینا ہے انشاءاللہ. یہ اب عید کے بعد ہوگا، اگلا جمعہ انشاءاللہ قربانی کے فضائل پہ کچھ گفتگو ہوگی، مسائل پہ انشاءاللہ العزیز. تو اب یہاں پہ ویسے سٹاپ بنتا نہیں تھا کیونکہ بڑی لذیذ، بڑی مزیدار اور بڑی اہم گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے. لیکن اب کیا کیا جائے، وچ تسی ہن بکرا جیوا کرنا ہے تے اس تو بغیر تے کام نہیں نہ چلتا. قربانی آ گئی ہے تو عید اور قربانی کا موقع گزار کے پھر انشاءاللہ اس کی اگلی تفصیلات پہ آئیں گے. آج اجمالی طور پہ میں تھوڑا سا خاکہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا. یہ چند نوجوان تھے. ہوا یہ کہ بادشاہ اس وقت کا تھا عیسائی. کیا بات، کون سا بادشاہ تھا؟ اس کو بعض لوگوں نے دقیانوس کا نام دیا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے. بہرحال اب وہ جو عیسائی بادشاہ تھا نا، وہ کہلاتا تو عیسائی تھا لیکن اس کی قوم اور وہ تھے بت پرست. کیا تھے؟ یعنی عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل تھی. اس کو پوج لیا، اس کو پوج لیا، اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو اب وہ صرف پوجا کرتے ہی نہیں تھے، پوجا پہ مجبور بھی کرتے تھے. پتا چلا کہ وہ جو دقیانوس کا دور تھا اس میں بھی اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا پہ کیا کیا جاتا تھا. یہ اب میں اشارے میں بات کرنے لگا ہوں، سمجھ جائیے اوکے سوکے. اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا پہ مجبور کیا جاتا تھا. اور آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں بہت پڑھا لکھا دور ہے، بہت جدید دور ہے، بہت ترقی کا دور ہے، بہت پتہ نہیں کادہ دور ہے، لیکن حالت وہیں پہ کھڑی ہے دقیانوس والی کہ وہ جو اوپر بیٹھے ہیں نا، وہ جو پالیسی بنا دیتے ہیں نا، تو پھر اس کے مطابق پوری امت کو مجبور کرتے ہیں کہ بھاجی ہاں جی. سمجھ آئی ہو کہ نہیں آئی؟ وہ جو کہہ دیتے ہیں اس پہ مجبور کیا جاتا ہے. آپ کو قبول ہے تب، آپ کو نہیں قبول تب، آپ مانتے ہیں تب، آپ نہیں مانتے تب، آپ کو پسند ہے تب، آپ کو نہیں پسند تب. ڈنڈے کے زور پہ منوایا جاتا ہے کہ بس کہا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جب ہم نے کہہ دیا تو مانو بس، ٹھیک ہے، یہ ہم نے بنا دیا قانون، یہ ہم نے بنا دیا نظام، ہم نے کہہ دیا ایسے. جس طرح مثال کے طور پہ 18 سال والا بل اب ڈنڈے کے زور پہ منوایا جائے گا. آپ کیسے نہیں مانیں گے؟ جڑا مولوی 18 سال تو گھٹ دا نکاح پڑھائے گا اندر، جو 18 سال سے کم عمر شادی کرے گا وہ بھی اندر ہے. ہن تو ٹک ٹاکیاں دی بھی شامت آ گئی غریباں دی. پہلاں تے جناب کنے سارے سکینڈل آپ نکے نکی بنا لئی دے سی، بلکہ الٹا ان کو وائرل کرتے تھے. دیکھو 10ویں کے بچے نے شادی کر لی، 9ویں کے بچے نے شادی کر لی، کارٹون ورگی اینکاں لائیاں جناب پوری دنیا میں وائرل کیا جا رہا ہے. دیکھو چوئی جنی جان ہے تو جناب اس کو بڑی ہلاشیری دی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو جی ماشاءاللہ یہ ٹک ٹاک پہ ایک بچے نے 10ویں کلاس میں کڑی پھسائی اور شادی کر لی. کیا بات ہے! اپریشیٹ کرتے ہیں کہ شادی کی نا، اور تو شادی تو پہلا جو کچھ کیتا وہ کتے بھائی. عجیب مخلوق ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے، کچھ نہیں دیکھتی، سجے کھبے دائیں بائیں بغیر بریکوں نان سٹاپ بس اس کو وائرل کیا جا رہا ہے. او جناب خیر، ایسے لوگوں کی بھی اب آ گئی شامت. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک پالیسی بنا دی، ایک قانون بنا دیا، خواب و غلط خواب و صحیح، لیکن ڈنڈا پروگرام چل رہا ہے. خبردار آج کے بعد کوئی مولوی 18 سال سے کم عمر کسی بچے کا نکاح نہ پڑھائے. حاضر جناب، ڈنڈا پروگرام ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، وہی چل رہا تھا. آرڈر جاری کر دیا، سب نے بتوں کی پوجا کرنی ہے، سرکاری میلہ لگے گا 15 تاریخ کو، سارے تشریف لائیں گے، آپ سب نے وہاں پہ حاضر ہونا ہے، حاضری لگے گی. اب وہ سارے حاضر. یہ نوجوان بھی چلے گئے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ سمجھتے ہوگے صحابہ آپ سارے ایکو گھر رہندے سی، 9 بھرا سی 8 بھرا سی، گھروں نکلے تے سارے جناب کٹھے ہو کے غار چ سیدھے انہوں نے گڈی کرائی اتوں تے سیدھے غار چ پہنچ گئے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے بھائی. اپنے ذہن میں جو ہم نے اسکیچ بنایا ہوا ہے نا، وہ ایک اختراعی اسکیچ ہے، خود ساختہ ہے، ایسا نہیں. وہ تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، ان کی کوئی دوستی نہیں تھی، ان کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں تھا، ان کا علاقہ بھی فاصلے کا تھا. لیکن اس سب کے باوجود ہوا کیا؟ وہ اپنے اپنے طور پہ گئے، لیکن اللہ نے ان سب کے دلوں میں بیک وقت ایک ہی بات ڈالی. ایک نے دیکھا، سوچا انہیں کیا ہے کہ کری جاندے نے بھائی، یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے بت بنایا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے اللہ کو ایک ماننے کی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی، ان کو پوجنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہم سے. اب سارے پوجی جا رہے ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ یار جتھے سارے لگے نے تو بھی علیحدہ ہی نوکھا ہی شروع ہو گئے یار، چھڈ پرے، جتھے سارے ہوتے تو بھی ہو تو کلا ہی جنتی ہے بھی. حاجی صاحب کتے رہندا نہیں بھی ہے تو آ جا آ جا آ جا نا. انہوں نے کہا پواں سارے پوجن تے پواں ایک پوجے تے پواں 100 پوجن تے پواں 1000، میں نہیں ہوں پوجنا، میں نے نہیں پوجنا ان کو. سائڈ پہ ہو گیا، او پر ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گیا. CID والے ادوں بھی ہوندے سی، انہاں جا کے بادشاہ نے رپورٹ دیتی کہ وہ بیٹھا ہی کہنا نہیں مانتا.
تہاڈے حکم دی تمیل کوئی نہیں کرتا پیا، کلا ہی وکری ٹائپ دا مولوی ہے نہ جم پہ یہ کرو کچھ. بادشاہ نے کہا اچھا کرنے. ابھی کرنے ہی کہا تھا کہ انہوں ایک اور اتنے جا کے بہ گیا وہ کول. انہوں نے کہا شام بھئیے جا کے. اس کے دماغ میں بھی وہی چل رہا ہے. تیسرا بھی وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب جتنے بھی 6 7 تھے 8 تھے جتنے بھی آگے آئے گی تفصیل. وہاں پہ پہنچ گئے جا کے بیٹھ گئے. ایک کون منہ کر کے بیٹھا ہے کون منہ کر کے سارے سوچ میں پڑو. بھاجی تسی نہیں میلے جا رہے؟ انہوں نے کہا نہیں بس صحیح نہیں دس تو صحیح. اب وہ اس بات سے تو گھبرا رہے ہیں کہ بادشاہ کے خلاف بات کیسے کریں، مطلب یہی نہ جا کے پھڑ کے دے حوالے کر دے. تو اب اس نے ڈرتے ڈرتے ایک نے کہا، اس نے کہا بھی بات یہ ہے میرا دل نہیں مانتا. انہوں نے کہا دل تے میرا بھی نہیں مانتا. وہ تیجے نے پوچھا، انہوں نے کہا دل تے میرا بھی نہیں مانتا. وہ سارے ایک جکے کٹھے ہو گئے. اچھا اس درخت کے نیچے سارے وہ اکٹھے ہوئے جن کا دل نہیں مانتا، سارے ایک جیسے. اب دل نہیں مانتا. انہوں نے کہا پھر اب کیا کریں؟ ان کا شکایت لگ گئی ہے تو بادشاہ جڑا نا تتا بڑا ہے. بادشاہ نے پیغام بھیجا. انہوں نے کہا آپ کو مہلت دیتا ہوں تھوڑی دیر سوچنے کی. تھوڑی دیر سے مراد ایک دن آدھا دن 1 گھنٹہ. میلہ کہڑا ایک دیہڑی کا ہوں. ساڈے علاقے 3 دن کے میلے لگتے ہیں، انہوں نے تو پتہ نہیں کنے دنوں کا ہوں ہونا. تو انہوں نے چند دن کی مہلت دی کہ اجے میلے کا ٹائم ہے، تمہیں 2-3 دن کی مہلت دینا. سوچ لو سمجھ لو چنگی طرح غور و فکر کر لو، چنگے رہو گے. ایویں لہدگی پسند طریق نہ چلاؤ، ایویں کٹ کھاؤ گے خام خام مرو گے میرے ہتھوں. تو میں تو پھر اندر چٹ جانا جیل تمہیں کڈانا بھی کسے نہیں. اچھا جی ٹھیک ہو گیا جناب. اب دھمکیاں دی، سارا کچھ کیا، مہلت دی. اب وہ جو نوجوان تھے نا وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کرنا کیا ہے. بادشاہ کی مانتے ہیں ایمان جاتا ہے، نہیں مانتے تو جان جاتی ہے. ایمان بچائیں کہ جان بچائیں؟ اللہ نے فرمایا تسی تھوڑا جا حوصلہ کرو، میں ایمان بھی بچا لاں گا تے تہاڈی جان بھی. اونچی بولو. کیا اللہ نے کیا ان کے دل میں ڈالا کہ تھوڑا حوصلہ کرو تے نہ جان کتے جان لگی ہے تے نہ ایمان کتے جان، میں دونوں بچا لاں گا، تسی حوصلہ کرو تھوڑا جا. بادشاہ کہتا ہے جان جائے گی، تختہ دار پہ لٹکا دوں گا، مار دوں گا. اور میں اس کے ہاتھ میں زندگی موت نہیں ہے. جس رب کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں. حوصلہ کرو تھوڑا سا. اللہ کیا کرے. اللہ نے ان کے دل میں ڈالی یہ بات. وہ نبی رسول تو تھے نہیں کہ ان پہ کوئی وحی آنی تھی. اب ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی. جیسے ان کے دل میں توحید کی بات ڈالی ویسے یہ بات ڈالی کہ آجو چلیے اتھوں تو نکلیے نا ذرا پرے چلنے. اب وہ آہستہ آہستہ کھسکتے وہاں سے تھوڑا فاصلے پہ گئے. انہوں نے کہا گھر گئے تو چھاپا پہ انہوں نے پھڑ کے لے جانا. روست آن لگے اتوں بھی انہوں نے پھڑ لینا. رشتہ دار آن لگے تو وہ پیسے لے کے مخبری کر دینا. چنگے بھلے رشتہ دار اج کل ٹائم تے پیسے کما لیندے. تو کریے کیا، کس پہ اعتماد کریں؟ انہوں نے کہا چھوڑو کسی کو نہیں ملنا، سیدھے چلتے. اب یہ مزے کی بات آپ کو اور بتاؤں یہاں پہ، کیونکہ یہ جو قصے کہانیاں سنانے والے ہوتے ہیں نا، یہ نہ دیتے اللہ ہی حافظ ہے. یہ پتہ نہیں کیا کرتے کیا ہیں، عجیب اس میں رنگ بھرتے ہیں. کتا سی انہوں نے نال پھر کتا سی پھر کتا سی. بندہ پوچھے انہوں نے کتا گھر رکھا ہوا سی یا وہ تمہاری طرح کتوں سے پیار کرتے تھے، وہ کتوں سے کھیلتے تھے، یا انہوں نے کوئی اسپیشل شفیلڈ قسم کا کی ہوں وہ نام شفیلڈ ہی ہوں. ہاں کوئی اسپیشل نسل کا کتا لا کے رکھا ہوا تھا، جرمن نسل کا. اس کو وہ رکھتے تھے، پیار کرتے تھے، اسے ٹائم سے کتا نال لے گئے. وہ میلے چ بھی کتا نال لے گئے سی. وہ اللہ کے بندو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. مفسرین نے لکھا وہ جا رہے تھے، کتا بھی راہ چوں آپ ہی مگر ٹور پیا انہوں نے. اس کتے کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. غار ثور میں حضور جب گئے تھے تو مکڑی گھر سے ساتھ لے کے نہیں گئے تھے. یہ بھی کتا ساتھ لے کے نہیں گئے تھے. یہ تو جا رہے تھے تو یہ چلے جا رہے ہیں. وہ ایک کتا راستے میں وہ ان کے ساتھ ہو لیا. اب جہاں یہ پہنچے وہاں کتا پہنچ گیا. اب جب یہ وہاں پہ پہنچے پناہ لینے کے لیے، غار تھی، انہوں نے کہا یہ جگہ ٹھیک ہے، یہاں چھپ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. بادشاہ نے ویسے بھی مہلت تو دی ہے تو اب یہاں بیٹھ کے نا یہ سوئی سے تسلی سے سوچ و غور و فکر کرتے ہیں. تو یہاں آ کے اب یہاں تک تو وہ نہیں پہنچیں گے، کسی کو پتا بھی نہیں ہے ہمارا کہ کیسے ہوگا. تو یہاں چھپ جاتے ہیں. یہاں کیا کرتے ہیں؟ پھر چھپ گئے. یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. چھپ گئے. وہ کیا کرے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ چھپنے کے لیے گئے تھے نا، پھر چھپ گئے. اللہ نے فرمایا یہی تو کمال ہے کہ جو چھپنے چھپانے کے چکر میں ہوتے ہیں وہ چھپا دیے جاتے ہیں. وائرل ہونے کے چکر میں ہوتے ہیں، بڑی مشہوری کے بعد زمانہ ان کو بھول جاتا ہے. کہاں گئے؟ جن کے ہزاروں نہیں لاکھوں اور ملین اور بلین میں فالوورز ہوتے ہیں،
چند مہینوں میں نسیم منسیہ ہو کے بھلا دیے جاتے ہیں، اور جو خود بیچارے چھپنے گئے تھے اللہ نے فرمایا لے تسی چھپ کے بخاؤ، میں تانوں آپ ہی چھاپ دینا ہے، تم چھپنے آئے ہو میں تمہیں قرآن میں چھاپ دوں گا، پوری دنیا تمہاری عظمتوں کے قصیدے پڑھے گی، سارا زمانہ تمہارے نام لیوا ہوگا، پوری دنیا تمہیں پہچانے گی، تمہیں کوئی بھلانا بھی چاہے گا تو نہیں بھول سکے گا۔ کیوں بھلا؟ فرمایا اس لیے کہ تم خود چھپنا چاہتے ہو، لیکن اللہ تمہیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ ظاہر کرنا چاہتا ہے، تمہارا اعلان کرنا چاہتا ہے، تمہارا ڈنکا بجانا چاہتا ہے، تمہاری عظمتوں کو زمانے میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ پھیلانا چاہتا ہے، اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے ان چھپنے والوں کو چھاپ دیا، ان چھپنے والوں کو چھاپ دیا قرآن میں، ان کا تذکرہ پوری سورت ان کے نام پہ اتار دی۔ اب وہ اصحاب کہف وہاں چھپ گئے، چھپنے کے بعد انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ یہ پہلا کام ہے ہوم ورک۔ یہ پہلا کام کیا ہے؟ یہ آپ کے ذمے ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا 10 آیتیں یاد کر لو، تسی پھر پتہ نہیں کی کیتا ہے ہوم ورک نال، یہ تو ہن تانوں ہی پتا ہوئے گا، میں نے کون سا آپ کو کھڑے کر کے آپ سے سننی ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے جمعے میں کہا تھا کہ یار یہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں کوشش کر کے زبانی یاد کر لو، بڑا فائدہ ہوگا، فتنہ دجال سے بچنے میں، حفاظت میں آسانی ہوگی، بہت زیادہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ چلو وہ آپ نے یاد کی نہیں کی، کوشش کر لیجئے گا، یاد کیجئے گا، پھر بھی میں آپ کو پھر سے ریمائنڈ کروا رہا ہوں۔ لیکن اتنی بات تو ہے کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ 10ویں آیت ہے۔ کتنی؟ 10ویں۔ اس آیت کا بھی پورا حصہ نہیں، آدھا حصہ۔ کتنا؟ اس آیت کا پہلا حصہ ہے اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا، یہ پہلا حصہ ہے، یہاں تک چھوڑ دو، یہاں تک آپ کے ہوم ورک کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے آگے دعا شروع ہو رہی ہے۔ کیا شروع ہو رہی ہے؟ دعا شروع ہو رہی ہے، چند لفظوں پہ مشتمل دعا ہے۔ ربنا آتنا، کہو من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ میرے کہنے پہ ایک دفعہ تو آپ نے مانگ لی اللہ سے، مانگ لی کہ پڑھ لی؟ پڑھ لی، مانگ بھی لو، پھر سے کہو ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اب یہ مانگنے کی نیت سے پڑھی نا، تو مانگ لی، ایک بار تو مانگ لی، اس کو یاد کر لو، اس کو عادت بنا لو۔ یہ ایمان کی حفاظت کی دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کی دعا ہے۔ یہ سمجھو گدڑ سنگی ہے، یہ آپ کے پاس ہوگی تو ایمان نہیں کہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ایمان کا بھی تحفظ کریں گے، آپ کی جان کا بھی تحفظ کریں گے۔ اس آیت کو یاد کر لو، اس دعا کو یاد کر لو، اس کو پڑھنا نہیں، مانگنا ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے مانگنا ہے۔ یہ دعا اصحاب کہف والی، اور نیت کر کے مانگنی کہ مولا وہ غار والوں نے مانگی تھی، تو نے جان بھی بچائی، ایمان بھی بچایا، ہم بھی مانگ رہے ہیں، ہماری ایمان بھی بچا، ہماری جان بھی، ہاں ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرما، ہماری جان کی حفاظت بھی فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم تیری مہربانی کے محتاج ہیں، ہم تیری مہربانی مانگتے ہیں تجھ سے، تیری رحمت مانگتے ہیں تجھ سے۔ ہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اپنے کاموں کے معاملے میں درستگی کا سوال کرتے ہیں۔ ایک راہ پہ چل تو پڑے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کی منزل کیا ہے، ہم نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم چل پڑے ہیں، اب اس کو منزل تک پہنچا دے، اب ہمارے کام کو آسان کر دے، اپنی مدد کو ہمارے شامل حال کر دے، ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اب یہ ایک آیت آپ کی زندگی سنوار دے گی، آپ کی آخرت سنوار دے گی، یہ ایک دعا آپ کا مقدر بدل دے گی۔ یہ اصحاب کہف کی دعا ہے۔ کس کی دعا ہے؟ اصحاب کہف کی دعا ہے۔ اور جب میں قصے سنانے والے علاموں کو سنتا ہوں نا، پھر مجھے بڑا عجیب سا تعجب ہوتا ہے، ان پہ ترس بھی بڑا آتا ہے مجھے کہ یا اللہ انہاں نوں کیڑی شے دی واہ لگی ہے، انہاں نوں بندہ کی کھوائے تے انہاں نوں کوئی شرم بھی آ جائے تھوڑی جی۔ عجیب عجیب، کتا نال سی تے پھر فلانا سی تے پھر انج سی تے پھر انج سی، اصحاب کہف اللہ دے ولی سی، انہاں دے نال ایک کتا سی جڑا ولیاں دے لڑ لگ جائے تے کتا بھی پار ہو جاندا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سارے واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ وہ ایک بندہ نا وہ یہی کر رہا تھا کہ وہ جناب کتا بھی پار ہو جاتا ہے، ویکھیا ولیاں نو؟ میں کہا جی میں بڑے غور نہ ویکھیا ولیاں نو، تو بھی ویکھیا؟ کہتا ہاں جی
میں کہا کتا نظر آ گیا ہے تے اے نہیں نظر آیا کہ اللہ فرماندے 300 سال سوان تو بعد جب میں انہوں نے اٹھا کے پوچھیا کہ کنی دیر ستے ہو تے انہوں نے نہیں سی پتا کہ میں کنی دیر ستا ہوں. پھر میرے منہ وال ویکھے کی کہنا چاہتے ہو؟ میں کہنا یہ چاہنا کہ بلیاں نو غیب دا علم نہیں ہوندا. ہے ہی گستاخ تسی. میں کہا قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہو گیا گستاخ. شرم تینوں نہیں آندی ذرا جنی بھی ہے؟ تجھے اصحاب کہف کے ساتھ کتا ہے یہ تو نظر آ گیا کہ جی قرآن میں ولیاں دے لڑ لگیا کتے نے بیڑا پار ہو گیا. کتا جنت جائے گا تو کتا جنت جائے گا تے ولیاں دا عقیدہ قرآن نے بیان کیتا ہے وہ نہیں جنت چل جائے گا. وہ تینوں سمجھ نہیں آ رہے کہ اللہ نے انہوں کو پوچھا کہ کنی دیر ستے ہو. وہ ایک کہندا ادھا دن, ایک کہندا پورا دن, ایک کہندا لگدا نہیں دن دا کچھ حصہ, وہ کہندا نہیں تھوڑا جہا. تے اے کی ہے؟ یہ اللہ دے ولی نے تے انہاں تے انہاں نوں پتہ نہیں کہ ستے کنی دیر ہاں. تے ایتھے جناب تہاڈے ولیاں نوں تے بلیاں دا بھی پتہ ہوندا ہے. تہاڈے ولیاں دیاں تے بلیاں نوں بھی غیب دا علم ہوندا ہے. بھائی کیا بات ہوگی, سبحان اللہ. میں نے کہا قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے ہو اور لوگوں کو کہانی کڑ کے خوب سنا لیتے ہو, واہ واہ اچھی پالش پولش کر کے کہ واہ جی واہ جی واہ. میں کہا ہمیں قرآن آتا ہے, ہم عقیدہ بھی کہیں اور سے ویلڈ نہیں کرواتے, عقیدہ بھی قرآن سے سناتے ہیں, واقعہ بھی قرآن سے ہی سناتے ہیں. تو اللہ کے قرآن نے جہاں کتے کی عظمت بیان کی ہے کہ لڑ لگنے سے بیڑا پار ہو گیا ہے, وہاں 7 اصحاب کہف کا عقیدہ بھی بتایا ہے, ایمان بھی بتایا, حالت بھی بتائی ہے, کیپیسٹی بھی بتائی ہے, ان کی زندگی بھی بتائی ہے, ان کے حالات بھی. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی کہ ہجے بھی ایسی گستاخ ہی ہیں؟ جو قرآن پہ عمل کرے وہ گستاخ ہوتا ہے, جو قرآن کی بات کرے وہ گستاخ ہوتا ہے, اس کو بھابھی کہہ دیتے ہیں. بس اللہ کے بندو قرآن کہہ رہا ہے. انہوں نے دعا مانگی. انہوں نے کیا کیا؟ اب یہاں پر 2 چیزیں سمجھو. ایک تو دعا کو کبھی معمولی نہ سمجھنا, دعا کو کبھی معمولی نہ سمجھنا. ہم یہ سمجھتے ہیں دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا, دعا مانگنے سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ خالی دعائیں مانگنے سے کام نہیں, تھوڑا سا ساتھ ہوم ورک بھی کرنا پڑتا. اب دعا تو وہاں درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی مانگی جا سکتی تھی. غور سے سنیے میری بات. میں نے عرض کیا نا کہ صرف کہانی نہیں سنا رہی, میں نے ہر پوائنٹ پہ آپ کو نتیجہ بتانا ہے کہ یہاں پہ کیا سیکھا جا رہا ہے. وہ میلہ دیکھ رہے تھے, دیکھتے دیکھتے جب ان کے دل میں آئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے. تو دعا وہاں نہیں مانگی جا سکتی تھی؟ کیوں بھائی؟ اجتماعی دعا ہو سکتی تھی. 8 بندے کٹھے ہو کے کہندے کہ تو کہہ اونچی آواز نہ آمین, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا, آمین. سارے کہہ سکتے تھے اونچی آواز سے, لیکن وہاں نہ انہوں نے دعا مانگی نہ آمین کہ. یہ کیا چکر ہے؟ پتا چلا کہ پہلے کچھ کرو, پہلے کچھ, خالی دعاواں تے کام نہ رکھی جاؤ کہ کرو کھ نہ بہ کے یا اللہ چھت پاڑ کے رزق دے دے. بس چھت مڑ کے بہت چھت بیلٹ کران دے بھی پیسے نہ ہون ہے, چھت پاڑ دے بس ایک باری. انڈیا والے چھتاں پاڑن تے ہی آئے ہوئے تھے پچھلے دن. اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی, اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے, وطن کے محافظوں کی حفاظت فرمائے. غیرت مند لوگ جو صحیح معنوں میں وطن کے حق میں اچھے فیصلے کرنے والے, غیرت والے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اور انہی کے دم قدم سے بچا پھرتا ہے یہ ملک جو ایسے مواقع پہ کمپرومائز کی طرف جانے کی بجائے غیرت مندانہ پالیسیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اللہ ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے. کہو آمین. ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ دعا تو وہاں بھی ہو سکتی درخت کے نیچے, لیکن انہوں نے وہاں نہیں مانگی. وہ وہاں سے اٹھ کے پہلے گئے غار تک, مشقت کی نا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, جو ان سے ہو سکتا تھا وہ کیا. اس کے بعد پھر مانگی دعا. پھر کیا کیا؟ پھر دعا مانگی. پھر دعا اللہ نے ضائع نہیں کی, پھر رائے گاہ نہیں کی. پھر اس دعا کا نتیجہ ان کو دیا گیا کہ تم نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں, تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بندہ کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا, کبھی خالی. حضور علیہ السلام نے فرمایا, حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی, کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے, اس پہ میں نے تفصیل سے آپ کو پہلے کئی بار بتایا, اب تفصیلات کا وقت نہیں, اشارہ کر دیتا ہوں کہ مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی کا مطلب کیا ہے کہ یا تو اس کو جو مانگا ہوتا ہے فوراً سے دے دیا جاتا ہے, یا پھر اس وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا تو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے, ریزرو کر لیا جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد وہی دعا قبول کی ہوئی ہوتی ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد جب اس کے لیے مناسب ہوتی ہے وہ چیز اس کو دے دی جاتی. اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے مناسب ہوتی ہی نہیں ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے. وہ تو لگ گیا ہوتا ہے یہ کڑی لینی ہے, یہ کڑی لینی ہے, یہ کڑی لینی ہے. اللہ فرماتے تین نہیں دینی ہے, نہیں دینی ہے, نہیں دینی ہے, نہیں دینی, جو مرضی کر لگے ہے.
اب وہ اپنی تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اب یہ لگا ہوا ہے اپنے زور آزمائی پہ، اللہ کہتے ہیں نہیں دینی، پھر کیا ہوتا ہے؟ مومن کی دعا تو رد نہیں جاتی، بندہ مومن ہے بیچارہ، شریف آدمی تسبیح پڑھ کے لگا ہوا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تیسری بات حدیث شریف میں ہے۔ تیسری بات، دعا کی قبولیت کی صورت کیا ہے کہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ متبادل اس کو عطا کر دیا ہے، اس سے اچھا دے دیتے ہیں کہ تو منگیا سی نا، اللہ پڑھ، وہ تیرے لیے نہیں سی صحیح، ایسے ہی اللہ کی یاد کریں۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی اور اللہ کا پیار ہے، اللہ مہربان رب ہے، رحمت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نہ وہ نہ اس کا متبادل اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہوتا، اللہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ریزرو کر دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، وہ کہے گا یا اللہ اے کدھروں عیش ہے، اللہ فرمائیں گے جڑی دعا منگی سی وہ میں سنبھال کے رکھی ہے، وہ بدلہ ہے، اور کی محروم نہیں رکھا جاتا، مومن کا مانگا کبھی ضائع نہیں جاتا، رد نہیں ہوتا، اللہ ضرور عطا فرماتے۔ تو اب مومن بندہ جب دعا مانگتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، تو دعا سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن خالی دعا پہ نہیں رہنا، تھوڑا سا ہوم ورک کرنا ہے، تھوڑی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ضروری جو اللہ رب العزت نے سکھائے ہوئے ہیں اس درجے کا کام کرنا ہے، اس کے بعد باقی کی کیا کرنی ہے۔ اور یہ آپ کو حدیث میں درجنوں جگہ پہ مل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے گئے نا اپنے صحابہ کے ساتھ، تو دعا گھر سے چلتے وقت مانگی کہ بدر میں جا کے مانگی؟ حضور تو مستجاب الدعوات تھے، ادھر دعا مانگتے ادھر قبول ہو جاتی تھی، ایڈے پنگے نو پہن دی کڑی لوڑ سی بھلا؟ اتنی مشقت میں اتنے ساتھیوں کو لے کے جا رہے ہیں، اتنی تلواریں کم ہیں، اسلحہ نہیں ہے، دشمن کا مقابلہ ہے، خوف طاری ہے، سارا کچھ ہے، اور پریشانی ہو رہی ہے، گھر بار چھوڑا ہے، اتنی مشقت میں خود کو اور ساتھیوں کو کیوں ڈالا بھلا؟ دعا تو وہاں ہو جانی تھی۔ ہمارے جیسے ملنگ ہوتے تو وہیں گوڈے پکڑ کے بیٹھ جاتے کہ حضرت جی جان دیو کی کری جاندے ہو، ماشاءاللہ تسی تسبیح کماؤ نا تھوڑی جی، مارو تین باری کرو نا، مارو پھوک زور دی ذرا تے ہو جانا کم، تسی کی کری جاندے ہو بزرگو، کداں دی گلاں کردے ہو؟ اوکھے اوتھے جانا پے گا، اوئے 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 اوتھے تو پانی نہیں ہے، اوتھے تو بڑی مشقت ہے، اوتھے دشمن سامنے کھلوتا ہے، حضرت جی تہاڈا اللہ نال رابطہ کی کری جاندے ہو تسی، کرو نا جی کوشش، اسی تے اوتھے گوٹے پھڑ کے بیٹھ جانا تھا۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کا حوصلہ تھا، حضور نے فرمایا چلیے، تو انہوں نے کہا چلو چلیے، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں۔ جب وہاں پہ پہنچ گئے، حضور کو پتہ ہے اپنے صحابہ کی حالت بھی سامنے ہے، دشمن کی تیاری بھی سامنے ہے، ساری صورتحال دیکھ کے میرے محبوب عریش کے خیمے میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے آنسوؤں کی لڑیاں بہا دی میرے محبوب نے کہ ربا ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد ابدا، میں اپنی زندگی کی ساری کمائی، ساری جمع پونجی لے کے آ گیا ہوں، اس کی لاج رکھ لے، اگر یہ نہ رہے تو روئے زمین پہ قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے محبوب نے اپنی ساری کمائی اور محنت میدان میں لا کے رکھی، اور اس کے بعد مانگی دعا کہ یا اللہ اب ہمیں رسوا نہ کرنا، اب ہمیں خالی نہ بھیجنا، اب فتح اور کامیابی کو ہمارا مقدر بنا دینا۔ پھر فتح ملی کہ نہیں ملی؟ کب ملی؟ جب اپنے حصے کا کام کر کے دعا مانگی جائے، پھر ملتی ہے فتح، پھر ملتی ہے کامیابی۔ تو آپ بھی یہ دعا بھی یاد کریں اور اپنے حصے کا کام کرنے کی نیت بھی فرما لیں، نیت تے فرما لیں نا، کم از کم تے کام بھی کرنا ہے، ہاں مت سمجھو کہ صرف نیت ہی فرمانی، نیت بھی کر لیں کہ یا اللہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے جو اقدامات ہم سے ہو سکے وہ ہم عملی طور پہ بھی کریں گے، لیکن ہمارے عملی اقدامات کی حیثیت ضمنی اور سیکنڈری ہے، اصل تو آپ کی مدد ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فضربنا علی آذانہم فی الکہف، انہوں نے سوچو بچار کی، دعا مانگی، منصوبہ تیار کیا، ایسے کریں گے ایسے کریں گے، انہوں نے کہا اچھا ہوں پھر تھوڑی دیر ذرا آنکھ لا لئیے، مڑ کے پھر دیکھنے اٹھ کے کہ کی کرنا ہے، سمجھتے نہیں آ رہی فی الحال کوئی ہے، تو انہوں نے پھر آنکھ لان لی، ہجے لیٹے ہی نے، اللہ نے فرمایا میں پھر انہوں نے لوری دینی شروع کر دی، فضربنا علی آذانہم، میں نے ان کے کانوں پہ تھپکی دے کے سلا دیا۔ کیا کیا؟ تھپکی دے کے فضربنا علی آذانہم۔ اب میں آپ کو ایک اور بڑی پرلطف بات سناؤں، یہ جو سونا ہے نا، اس کا دو چیزوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، ایک کان تے ایک آنکھیں، کان اور آنکھیں۔ کان کے ذریعے سے آواز اندر جائے تو نیند خراب ہو جاتی ہے، آنکھوں کے ذریعے سے روشنی جائے تو نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ویسے تو آج کل ماشاءاللہ ہمارے ممی ڈیڈی بچے نہ لتھی دا پتہ ہے نہ چڑی دا پتہ ہے، انہوں کی پتہ ہے باہر کی ہوندا ہے،
ورنہ پہلے ہوتا تھا چارپائیاں باہر بچھا کے سوئے ہوتے تھے، اور اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلتی تھی صبح تک سوتا رہتا تھا تو سورج کی کرنیں جو ہی آنکھوں پہ پڑتی تھی، باوجود اس کے کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن وہ اوپر سے ہی وہ کرنوں کی روشنی دماغ تک پہنچ کے بتا دیتی ہے کہ پا سویر ہو گئی ہے، اٹھ جا، چوں چوں چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا، اٹھ جا، ٹائم ہو گیا بتھیرا، بہت ٹائم ہو گیا، نماز بھی لنگ گئی ہے۔ تو وہ روشنی اس کو بتا دیتی تھی کہ بھائی ٹائم ہو گیا۔ تو اب تو کچھ بھی نہیں بتاتا، ہم تو جدو جی کرو سو کرو اٹھ جو، نیرے جی رہی دے زیادہ ٹائم، پھر کہتے ہیں ہماری وٹامن ڈی کم ہو گئی ہے، ہمارا وہ کم ہو گیا ہے۔ تو کام ہی ہونا ہے جب باہر ہی نکلنا تھے، دھوپ لگے گی تو ہم کوئی وٹامن پورے ہون گے۔ تو اب یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو آنکھوں کے ذریعے روشنی ڈسٹرب کرتی ہے، نیند نہیں آتی، کانوں کے ذریعے آواز ڈسٹرب کرتی ہے، نیند نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈالا، تھپکی دی کہ تسی ٹینشن نہیں لینی، باہر پواں جہاز اڈی جان تہاڈے کنا چ نہیں آن لگی آواز، بے فکر رہو۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف، غار والوں کے کانوں پہ اللہ نے تھپکی دی، اور پھر کیا ہوا اس تھپکی کا نتیجہ؟ ہائے ہائے ہائے، بڑا کچھ ہے کہنے کے لیے، میرے پاس پر ٹائم نہیں ہوتا۔ سنین عددا، اللہ فرماتے ہیں پھر برسوں سالوں وہ سوتے ہی رہے۔ اللہ نے تھپکی دی اور وہ سوتے رہے۔ دنیا کے اندر نا ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ورلڈ، کیا کتاب کا نام ہے؟ ورلڈ گینز ریکارڈ بک، انج کر کے یہ کچھ جی، گینز بک آف ریکارڈ، ورلڈ ریکارڈ۔ اچھا، اب وہ جو بک ہے نا، کسی دیاں مچھاں وڈیاں ہون تے او دا نام دے شامل کر دیندے نے، کسی نے جناب داڑھی لمبی رکھی او دا نام شامل کر دیندے نے، کسی دی عمر بہتی ہو جائے او دا نام شامل کر، کسی دی 80 سال تک نظر نہیں خراب ہوئی او دا بھی ریکارڈ چ نام شامل کر، کسی نے ایک ٹائم چ 200 سموسے کھا چھڈے او دا بھی نام لکھ چھڑ نے، کسی نے جناب ایک پورا بکرا کھا لیا او دا بھی نام لکھ چھڑ نے۔ ایسے کوئی سوری دی شے نے کہ ان کو جناب سارے ریکارڈ تو یاد رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کھایا اس کا بھی لکھ دو، فلاں نے یہ کیا اس کو بھی، لیکن ایمان اور دین اور قرآن سے دشمنی ان کی ابھی تک قائم ہے، کیونکہ ہاتھ میں ان کے ہے نا سارا کچھ۔ تو ان کو کوئی پوچھے کہ پاجی یہ بھی لکھو ریکارڈ وچ، جڑا قیامت دی صبح تک نہ ٹوٹیا ہے تے نہ ٹوٹنا ہے، کہ اللہ نے ان کو 309 سال تک سلایا اور پھر اٹھایا، نہ ان کے جسم کو کچھ ہوا، نہ ان کے وجود کو کچھ ہوا، نہ ان کے جسم کا کوئی معمولی سا حصہ خراب ہوا، جیسے سوئے تھے ویسے اٹھے، حتیٰ کہ ان کے جسم کے اعضاء میں بڑھاپے کے اثرات نہیں، عمر کے بڑھنے کے اثرات نہیں، وہ جیسے جوان سلائے گئے ویسے جوان اٹھائے گئے۔ تو یہ تمہاری ریکارڈ بک میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ قرآن پہ ایمان ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تو تمہاری اپنی ریکارڈ بک ہے، ہماری اپنی ریکارڈ بک ہے، ہم اس کے ریکارڈ مانتے ہیں جو قرآن بتا رہا ہے، ہم اس کے ریکارڈ پہ ایمان لاتے ہیں، یہ قرآن کا ریکارڈ ہے۔ آج کوئی بیمار آدمی منجے لگیا ہو، پریشان ہو، تکلیف میں ہو، وہ 2-4 سال بیمار رہے، اس کی نیچے سے جلد گل جاتی ہے، باوجود اس کے وہ کروٹیں لیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، پاسا دلاتے ہیں، لیکن پھر بھی لیٹ لیٹ کے اس کے پیچھے کمر کا ماس سکڑ جاتا ہے، گل جاتی ہے اس کی جلد، تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے 309 سال تک سلایا، مجال ہے ان کے جسم کا کوئی معمولی سا حصہ بھی خراب ہونے دیا ہو، اسے ریکارڈ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ فضربنا علی آذانہم فی الکہف، اللہ فرماتے میں نے ان کو تھپکی دے کے سلا دیا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ تھپکی دے کے اللہ نے سلایا، جیسے سوئے تھے ویسے اٹھ گئے، تو جو رب 309 سال تک سلا کے ویسے ہی اٹھا سکتا ہے، وہ میرے محبوب کو روضے میں سلا کے جسم کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ تو جو لوگ وجود نبوت پہ یہ بحث کرتے ہیں نا اعوذ باللہ کہ حضور علیہ السلام اپنے روضہ مبارک میں زندہ نہیں فلاں، جو اس طرح کی فضولیات و بکواسات جن کے عقیدے کا حصہ ہیں، ان کو یہ بات سمجھانی اور بتانی چاہیے کہ بابو انی گل دس اپنے دماغ نہ سوچ کے کہ اصحاب کہف کا مقام زیادہ ہے یا رسول اللہ کا مقام زیادہ ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ تو اصحاب کہف کو تو اللہ 300 سال تک سلائیں تو ان کے وجود کو معمولی سا کچھ نہ ہونے دو، تو میرے محبوب کا مقام تو ان سے بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت بلند و بالا، مرتبہ بھی بڑے شان والا۔ وہ تو نبی بھی نہیں تھے، یہ نبی اور نبیوں کے امام اور امام الانبیاء، ختم الانبیاء اور فخر المرسلین، ان کے وجود کا کیسا تحفظ کیا جاتا ہوگا میں اور آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین
احصا لما لبثوا امدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس میں وہ ٹھہرے ایک مقررہ مدت تک کے لیے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایسے سلائے رکھا، اور جب اٹھایا تو ان کے گروہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے احصا لما لبثوا امدا۔ اللہ ان سے پوچھ رہے تھے بتاؤ بھائی کتنی دیر سوئے ہو، کتنی دیر سوئے۔ آگے تفصیل آئے گی، اللہ پاک اس واقعے کی آگے، یہاں پہ اجمال ہے، آگے تفصیل سے اس واقعے کی جزیات کو بیان کیا جا رہا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہیں، وہ ساری بیان ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، حساب لیا کہ ہاں بھائی احصا، حساب لاؤ ذرا، گنو، کیلکولیٹ کرو، احصا لما لبثوا امدا، کتنی دیر ہوگی سوتے ہیں، کتنی دیر ہوگی اتنے لیٹے ہیں۔ تو اب وہ حساب لگا رہے تھے، آگے تفصیل آئے گی کہ کیا حساب لگایا انہوں نے۔ وہ حساب لگا کے کہہ رہے ایک دن، آدھا دن، نہیں ایک دن دا تھوڑا جہا حصہ، ایک رات نہیں، تھوڑا جہا نہیں، بس تھوڑا جہا ہی سوتے ہیں جی، میرا خیال ہے پورا کی۔ تو اب دیکھو اتنی گہری اور ایسی پرسکون نیند اللہ نے ان کو سلایا نا کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم اتنے 100 سال سوتے رہے۔ وہ گرد و غبار، آندھی، طوفان، بجلی، بارش، سورج، کچھ بھی، سارا نظام کائنات اللہ نے ان کے لیے بدل دیا کہ خبردار یہ میرے محبوب اور میرے پیارے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے یہاں آئے ہیں۔ سورج کی کرنوں تک کا حکم دیا کہ ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کی ذات پہ رب کا پہرا لگا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے، کمر بستہ ہو جاتا ہے، ہمت کر کے میدان میں آتا ہے کہ میں نے ہر حال میں مر جاؤں، کٹ جاؤں، اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے، تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی ذات اس پہ پہرا دیتی ہے، اللہ کی ذات اس پہ کیا دیتی ہے؟ پہرا دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے فکر مند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔